احسان بھائی صاحب، آپ سینئر وکیل ہیں، آپ نے 55 سال سے زیادہ عرصہ سیاست میں گزارا، جمہوریت کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، جیلوں میں گئے، قیدیں کاٹیں، لیکن کبھی قومی نہ صوبائی الیکشن نہیں لڑا۔ جاگیردارانہ کلچر تھا، بیوروکریٹک سسٹم تھا، ملکی حالات ایسے تھے۔ آپ جیسے لوگوں میں اگر یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ آپ الیکشن لڑیں تو پھر کس سے توقع کی جائے گی؟ آپ الیکشن کی طرف کیوں نہیں گئے؟ میاں صاحب، بات حوصلے کی نہیں، چونکہ خطہ، بیوروکریسی، جاگیرداری، ملائیت، یہ سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن الیکشن کنٹیسٹ کرنا اپنی جگہ کو جو بڑی اہم بات ہے۔ میاں صاحب، میرا تعلق ایک ایسی سیاسی پارٹی سے تھا جو کانگریس میں رہی ہوئی تھی، نیشنلسٹ تھے، انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی ہوئی تھی میری پارٹی کی لیڈرشپ نے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ کے پاس اہلیت نہیں کہ کسی ملک کو چلا سکیں، کیونکہ یہ سروں کی، خان بہادروں کی اور جاگیرداروں کی، جن کو انگریز نے پیدا کیا تھا، یہ ملک نہیں چلا سکتے، اور آپ قوم تقسیم کر رہے ہیں۔ میں مرکزی صدر بھی رہا عوامی نیشنل پارٹی کا، اس لیے الیکشن نہیں میں نے لڑا کہ انسان کو تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے کہ ہر وقت جذبات میں آدمی رہے کہ مجھے یا میری پارٹی کو، ایون خان عبدالولی خان کئی سال صدر رہے، 16 سال قید کاٹی، غفار خان 38 سال قید کاٹی، ان میں کسی نے بھی پنجاب میں آ کر الیکشن نہیں لڑا۔ خان عبدالولی خان بھی اگر پنجاب میں آ کر الیکشن لڑتے تو انہیں بھی 50 ووٹ نہ ملتے، کیونکہ ہمیں یہ سال ہا سال اقتدار کہتے رہے کہ جی یہ انہوں نے ملک کی مخالفت کی، یہ ملک بننے کے خلاف تھے، اس لیے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں ووٹ دیں۔ بھائی صاحب، کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ اپنا کیس پاکستان یا پنجاب کے لوگوں سے صحیح طور سے پلیڈ نہیں کر سکے، اپنی بات صحیح طور سے پہنچا نہیں سکے، اور ان لوگوں سے قائل ہونے کی آپ کو توقع نہیں تھی؟ سوال بہت سالڈ اور بہت درست ہے۔ یہ کوشش ہوئی، باچا خان نے کوشش کی تو انہوں نے گرفتار کر کے اسے سائی وال جیل بھیج دیا، جہاں وہ 7 سال رہا۔ خان عبدالولی خان ہر مہینے میں پنجاب کا 2 دفعہ دورہ، بلکہ سارے پاکستان کا دورہ کرتے تھے۔ خان عبدالولی خان کے ساتھ ہم سارے پنجاب کا دورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ملک قاسم مسلم لیگ کا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ ولی خان پنجاب کو بھی لیڈر مل گیا ہے، تو ولی خان کہتا تھا کہ آپ کو لیڈر مل گیا ہے، مجھے جیل مل گئی ہے، اس لیے کہ بیوروکریسی، جاگیردار اور کئی نوائے وقت وغیرہ کہ یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ولی خان یہاں پنجاب میں پاپولر ہو، اور پاپولر ہونے کے بعد اس قابل یہ لوگ ہو جائیں کہ یہاں الیکشن لڑیں۔ اس لیے ہم نے یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی، پارٹی تو بنی صوبے کی، صوبہ سرحد کی۔ خان عبدالولی خان نے نیشنل پارٹی بنانے کی، سندھ میں بھی موجود تھی، مشرقی پاکستان میں بھی موجود تھی، بلوچستان میں بھی موجود تھی۔ بلوچستان بوسپش بزنجو پارٹی کا صدر تھا، مینگل وزیر اعلیٰ تھا، خیر بخش مری تھا، بڑے اہم لوگ تھے پارٹی میں، لیکن پنجاب ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ پنجاب میں ہجرت کر کے امرتسر سے لاہور آ گیا، اور میں نے لاہور ساری زندگی گزاری، اور اس زندگی گزار کے تو میں الیکشن جا کے سرحد سے لڑوں، یہ بڑی انسلٹنگ بات ہے۔ مجھے کئیوں نے کہا کہ جی آپ اپر ہاؤس میں چلے جائیں، میں نے کہا بھائی اپر ہاؤس میں بھی مجھے ووٹ صوبہ سرحد سے لینے پڑیں گے، وہ دے دیں گے مجھے، لیکن یہ بڑی انسلٹنگ بات ہے کہ میں کھڑا پنجاب کی طرف سے ہوں تو ووٹ مجھے صوبہ سرحد والے دیں۔ یہ بھی تھا جب ہم نے اطاعت کیے نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے، میں پنجاب سے کھڑا ہوتا اور ووٹ مجھے دیتی نون لیگ سینٹ میں بھیجنے کے لیے، کیونکہ یہاں میرے پاس تو ووٹ کوئی نہیں، پیپل پارٹی دیتی یا نون لیگ دیتی، میں سینٹ میں چلا جاتا۔
वहाँ सैनेट में किसी इशू पे जिस वक्त बात करता तो मैंने तो वहाँ नुमाइंदगी करनी थी ANP की, तो मुझे वोट दिया हुआ था नून लीग ने, वोट दिया हुआ था मुझे पीपल पार्टी ने, तो मुझे तो फिर उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, मुझे ANP की तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो उन्होंने वोट दिया, वोट दे के मुझे सैनेट में भेजा। इसलिए मैंने ये भी नहीं हिम्मत की। ये बात हुई कि जी आपको वोट मिल जाएंगे, तो मैं कैसे वोट ले लेता। अगर वहाँ पर क्लैश कोई पैदा होता नून लीग, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान, तो वोट तो मुझे मिले हुए थे नून लीग के, तो मैं कैसे ANP को वहाँ पर डिफेंड करता। इसलिए मैं ये बात आपको वजाहत कर दूं, सैनेट में इसलिए नहीं गया कि वोट दूसरी पार्टियां देती, और इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि लोग हमें कांग्रेसी समझते थे और समझते थे कि इन्होंने मुल्क की मुखालफत की, और वेस्टेड इंटरेस्ट जो था, जो मुल्ला था और जो जागीरदार था, जो अखबार नवीस ऐसे, उन्होंने हमें नेशनल पार्टी बनने नहीं दिया। वहीं सब जब आपका मुस्लिम लीग से, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हुआ, तो एक लिहाज से मौका था कि आपकी पार्टी अपने ऊपर जो इल्ज़ामात थे कि ये मुल्क की मुखालफ रही है, ये कांग्रेसी है, जो कुछ भी इस तरह के इतराज़ात थे, तो वो इतराज़ात एक तरह से ख़त्म हो सकते थे। आप आवाम में जाके ये कह सकते थे कि अगर हम मुल्क के हक़ में ना होते तो ये पार्टियां भी हमारे साथ इत्तेहाद नहीं करती। क्या आप नहीं समझते कि इस मौका से भी आप सही तौर से सियासी फ़ायदा नहीं उठा सके और अपना केस आवाम तक नहीं पहुँचा सके? हम ऑनरेबल पार्टी के लोग हैं, ऑनरेबल सियासत के लोग हैं, हम ना खुशामद करने वाले लोग हैं कि हमें दूसरी पार्टियां हमें कहें कि जी अल्लाह के वास्ते इन्हें माफ़ कर दो, चूँकि मुहिब वतन हैं, वो तकरीरें करते, हमें मुहिब वतन बनाते। हम मियाँ साहब, मैं एक बात बताऊं, हम जो थे, हमारा जो माजी था, जो माजी में हमने किया, जो माजी में हम कहते रहे कि भाई इस तरीके से मुल्क तकसीम ना करो, हम उस पर कायम थे और कायम रहे और कायम हैं और आइंदा भी कायम रहेंगे। एहसान भाई साहब, आपने मुकर्रराना बातें की। बात असल ये है कि जब आप सियासत कर रहे हैं, सियासत आवाम के साथ है, आपका मुकदमा अगर दुरुस्त है, सही है, और वो मैं नहीं समझता कि गलत है, तो फिर आपको आवाम के सामने रखना और आवाम को मोटिवेट करना, आवाम को हम आवाज़ बनाना भी आपकी ज़िम्मेदारी थी। हमने तो आपको बताया मैंने कि खान अब्दुल वली खां सारे मुल्क के दौरे करता रहा, मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे भी किए और पंजाब के बेपनाह दौरे किए। हमने ये रखा अपना केस, हमने कहा कि हम दुरुस्त थे, जो हम कहते थे वही हुआ। हम कहते थे कि ये मौलवी मुल्क तबाह करेगा, ये मुल्क मज़हब के नाते जो है ये नहीं चलेगा। हम ये कहते रहे कि इस मुल्क में जागीरदार है मुस्लिम लीगी, इसको अंग्रेज़ ने पैदा किया हुआ है। हम ये कहते रहे, लोगों को बताते रहे कि अब आपको भूख, नंग और आपके बच्चे सड़कों पे फिर रहे हैं, उन्हें स्कूल नहीं मिल रहा। हम यही कहते थे कि पाकिस्तान जिस किस्म का ये बना रहे हैं तो आप वहाँ भूखे मरेंगे। इसलिए अब हमारी बात मानो, अब भी समझ जाओ, रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, ये इंडिविजुअल है, हर आदमी का अपना मज़हब है, सिवाय इसके कि दूसरे के अकीदे पे अटैक ना करे। अब भी अगर तुम समझ जाओ कि भाई रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि सारी दुनिया में वही मुल्क तरक्की किए हैं जिन्होंने कहा कि रियासत का कोई मज़हब नहीं। इंग्लैंड ले लो, अमेरिका ले लो, यूरोप ले लो, सब ने कहा कि जी स्टेट का कोई मज़हब नहीं। सब, ना क्रिश्चियनिटी ख़त्म हुई, ना हिंदुइज़्म ख़त्म। अब आपके साथ भारत है, उन्होंने कहा सेकुलरिज़म, स्टेट का कोई मज़हब नहीं। वो कहाँ तरक्की कर गए, आप दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पर हैं। अब भी हम उन्हें कह रहे हैं, मैं आपके थ्रू कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब भी कह दें कि भाई स्टेट का कोई मज़हब नहीं होता। ये मजहबी जमातें जो हैं, ये अपनी इस लालच में,
اس معاملے میں کہ کسی طریقے سے ہم مذہب کے ناطے برسر اقتدار آ جائیں، جو کہ یہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم نے بڑی کوشش کی میاں صاحب، آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم فقیر بن جائیں کہ انہیں کہیں پارٹیوں کو کہ آپ سے اتحاد ہوا ہے، اس لیے ہمیں سیٹیں بھی دو اور ہمیں یہ لوگوں کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ جی یہ بڑے محب وطن ہیں۔ ہم توہین سمجھتے ہیں کوئی مسلم لیگی یہ کہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا احسان مائی بڑا محب وطن ہے، میں اسے یہ کہہ دوں گا کہ یہ غلط کہتا ہے، کہ میں اس کے کہنے پہ محب وطن نہیں ہوں، میں نیشنلسٹ ہوں، میں ملک کے ساتھ ہوں، میں غریب کے ساتھ ہوں، میں غریب کی روٹی کے ساتھ ہوں، میں غریب کی تعلیم کے ساتھ ہوں، میں سیکولر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک چل ہی سیکولرزم کی بنیاد پر سکتا ہے۔ بیوروکریسی کو مائنس کرنا پڑے گا اور یہاں ملک میں غریب اور امیر کا جو ہے ڈفرینس وہ ختم کرنا پڑے گا اور غریبوں کو اوپر لانا پڑے گا۔ اور یہ جو ہم کہتے رہے، آپ ہمیں کہتے ہیں ہم بھیک مانگے، ہم نے جو کہا ہے وہی ہوا ہے۔ اب یہ ہمارے جو کہنے پہ اب اس وقت آپ بھیک مانگ رہے ہیں، اس ملک کے وہ طبقات بھیک مانگ رہے ہیں، مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں، بھیک لے کے پھر ملک چلا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ جو ہم کہتے تھے وہی ثابت ہوا، اور اب بھی یہ باز آ جائیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں۔ مشرقی پاکستان کو ہم نے علیحدہ کر دیا اور دوسرا خطہ جو ہے بلوچستان وہ علیحدگی کی طرف چلا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں طریقہ کہ بلوچستان نہیں جائے گا اگر آپ ان کو ان کے حقوق دے دیں گے۔ آپ نے مشرقی پاکستان کو ان کے حقوق نہیں دیے، وہ علیحدہ ہو گیا۔ آپ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، روٹی نہیں دیں گے، ان کا گیس نہیں دیں گے، ان کی جو حقوق ہیں وہ نہیں دیں گے، تو پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ میاں صاحب میں اب مجھے یہ نہ کہنا کہ جی دوسری پارٹیوں نے کیوں نہیں ثابت کیا کہ جی یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی کے میں جو قربانیاں دی ہیں، جو سال ہا سال ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے جیل کا دروازہ تک نہیں دیکھا ہوا، ان کی منت کریں کہ جی ہمیں محب وطن ثابت کریں۔ ہم پاکستان میں سب سے زیادہ محب وطن ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست کے مذہب کو آپ چھوڑیں گے اور ذاتی مذہب بنائیں گے تو ملک چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ وہیں صاحب ضرورت پڑی کہ میں وضاحت کروں کہ میں نے سوال کیا کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی چونکہ آپ کا اتحاد ہے یہ اعلان کرے کہ آپ لوگ محب وطن ہیں۔ آپ کا کام ہے پبلک کو بتانا کہ ان پارٹیوں کے ساتھ اتحاد از خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم محب وطن ہیں، ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم عوام کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ کو یہ کیس پہنچانا چاہیے تھا۔ ہمارا پارٹی کا منشور، ہمارا آئین، ہماری سیاست، ہماری پارٹی یہی بتاتی ہے کہ جو کچھ ان کے منشور ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے ملک بچے گا، اور ہم کسی کو یہ نہیں اجازت دینے کو تیار کہ ہماری حب الوطنی کا وہ ثابت کرے کہ یہی حب الوطن ہے۔ وہ اپنے کو کہتے رہیں کہ ہم محب وطن ہیں، ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محب وطن ہیں۔ اس لیے محب وطن ہے کہ ہم ملک کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے محب وطن ہیں۔ ہم کہتے تھے اس طرح سے ہندوستان کو تقسیم نہ کرو، اور یہ نہیں مانے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک نہ چلاؤ کہ یہ فردر تقسیم ہو جائے، اس لیے ہم سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے۔ اور یہ سوال آپ کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چوکوں پہ جیسے وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ خیرات دینا۔ ہم نے سال ہا سال قیدیں کاٹی میاں صاحب۔ میں ایک پنجاب میں رہنے والا، پنجاب کا، جس نے چاروں مارشلوں اور ذوالفقار علی بھٹو کی مارشل، پانچوں مارشلوں میں میں نے قید کاٹی ہوئی ہے۔ پنجاب کی کوئی جیل نہیں جس میں میں نہیں گیا۔ تو میاں صاحب ہم اپنے ماضی پہ
ایک سیٹ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہی کریں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ محب وطن ہے. ہم نے قیدیں اس لیے کاٹیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہندوستان اکٹھا رہے. ہم نے قیدیں اس لیے کاٹیں کہ ہم چاہتے تھے اب پاکستان اکٹھا رہے. کہ ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں. جنہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو نہ علیحدہ کرو، میرے سے زیادہ کون محب وطن ہو سکتا ہے. میں اور حبیب جالب بھی ہماری پارٹی کا تھا. ہم نے گرفتاری دی 6 مارچ 1971 کو کہ بھئی ان پہ گولی نہ چلاؤ، یہ ملک علیحدہ ہو جائے گا. یہ خان نے ہمیں اریسٹ کر لیا. ہم سے زیادہ کون محب وطن ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملک بنے، اب بن گیا ہے، ہم اسے رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں مانے اور انہوں نے نہیں رکھا، اور ہم آگے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بعد آ جاؤ. یہ کوئی دنیا میں ملک مذہب کی بنیاد پہ نہیں چلتا. اب پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ تم پھر ادھر ہی لگے ہوئے ہو مذہب کی بنیاد پہ اسے چلانے کو، اور بھیک مانگ رہے ہو ساری دنیا میں. ایسے ملک نہیں چلتے.